ذرا سوچئے، آپ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور جب جاگتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 3 صدیاں گزر چکی ہیں۔ آپ کے دوست، آپ کا خاندان، یہاں تک کہ وہ دشمن جسے آپ چھپ رہے تھے، سب مٹی بن چکے ہیں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ قرآن پاک کا وہ حیرت انگیز واقعہ ہے جس کا نام ہے اصحاب کہف۔ یہ کہانی صرف ایک غار میں سونے والوں کی نہیں بلکہ اس ہمت اور ایمان کی ہے جس نے وقت کے پہیے کو تھام لیا تھا۔ لیکن ان نوجوانوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وقت کا بادشاہ ان کی جان کا دشمن بن گیا؟ السلام علیکم، ٹی زہرا آفیشل پر خوش آمدید۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک شہر تھا جہاں کے بادشاہ کا نام تھا دقیانوس، جو کہ خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے دربار میں سر جھکانا زندگی اور سر اٹھانا موت تھی۔ لیکن 7 امیرزادے ایسے تھے جن کے دلوں میں سچے خدا کا نور جاگ اٹھا تھا۔ جس شہر میں یہ نوجوان رہتے تھے وہاں ہر طرف شرک ہی شرک اور اللہ پر ایمان رکھنا نہایت سخت۔ اس ماحول میں ان کے ذہنوں میں ایک خاموش سوال تھا، کیا کبھی ایسا بھی دن آئے گا جب اس شہر کے لوگ ایک خدا پر ایمان رکھیں گے؟ انہوں نے بھرے دربار میں بادشاہ کی خدائی کو چیلنج دیا۔ بادشاہ نے انہیں سوچنے کی مہلت دی، لیکن ان نوجوانوں نے محلوں کی عیاشی کے بجائے اللہ کی خاطر ہجرت کا راستہ چنا۔ ان نوجوانوں کے پاس نہ طاقت تھی نہ لشکر، مگر صرف ایک چیز ان کے پاس تھی اور وہ تھا ایمان۔ وہ رات کے اندھیرے میں شہر سے نکلے، خوف و ہراس کے ساتھ، پیچھے شور آگے خاموشی۔ مگر راستے میں ان کے ساتھ ایک ایسا عجیب مسافر شامل ہوا جس کا تذکرہ قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ ہو گیا۔ ان نوجوانوں کے پیچھے ایک کتا چلنے لگا جسے تاریخ قطمیر کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تاکہ اس کی آواز دشمنوں کو ان تک نہ پہنچا دے، مگر اللہ نے اس کتے کو زبان دے دی۔ اس نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ پھر حالے یہ مسافر ایک طویل سفر کے بعد ایک پہاڑی غار میں پہنچے۔ ٹھنڈی چٹانیں، گہرا اندھیرا، اور وہاں سجدے میں گر کر دعا مانگی، اے اللہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے کوئی راستہ نکال۔ دعا قبول ہوئی، مگر اس انداز میں کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ جائے۔ اللہ کا حکم آتا ہے، ایک ایسی نیند جو کہ بالکل بھی عام نیند نہیں تھی، جس نیند کے طاری ہونے کے بعد سال گزر جاتے ہیں، دہائیاں گزر جاتی ہیں، یہاں تک کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، اور 300 سال اور اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ سورج اپنا راستہ بدل لیتا تھا تاکہ ان کے جسموں کو تپش نہ لگے، مگر اس وقت کوئی اس غار میں جھانکتا تو وہ ان کی دہشت سے بھاگ کھڑا ہوتا، کیونکہ وہ جاگتے ہوئے لگتے تھے مگر حقیقت میں موت جیسی گہری نیند میں تھے۔ باہر زمانے بدلتے رہتے ہیں، نسلیں بدلتی رہتی ہیں، مگر غار کے اندر وقت جیسے رک سا گیا ہو۔ لیکن جب 300 سال بعد ان کی آنکھ کھلی، اب پھر وہ جوان کہتے ہیں، شاید ہم ایک دن یا آدھا دن سوئے ہوں گے۔ بھوک لگی تو ایک ساتھی پرانے سکے لے کر شہر گیا، یہ سمجھے بغیر کہ دنیا بدل چکی ہے۔ شہر تھا تو وہی، مگر پہچانا ہوا نہیں لگتا۔ عمارتیں نئی، لوگ اجنبی، وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ دکاندار نے جب 300 سال پرانا سکہ دیکھا تو سمجھا کہ اسے کوئی خزانہ ملا ہے۔ بات نئے اور نیک بادشاہ تک پہنچی۔ تب ان نوجوانوں کو احساس ہوا کہ وہ کوئی ایک دن نہیں بلکہ 3 صدیاں سو رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس دور کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بن گیا، اور وہ بات جو کبھی ان کے ذہنوں میں ہوا کرتی تھی کہ کیا کبھی ایک ایسا بھی دن آئے گا کہ جب اس شہر کے لوگ ایک خدا پر ایمان رکھیں گے، اللہ نے اس بات کو حقیقت بنا کر دکھا دیا۔ اپنی گواہی مکمل کرنے کے بعد وہ نوجوان دوبارہ اللہ کے حکم سے ابدی نیند سو گئے۔ اگر ہم ذرا غور کریں کہ جس طرح اصحاب کہف کے زمانے باطل سربلند اور حق جھکا ہوا لگ رہا تھا،
آج بھی کچھ ایسا ہی منظر نظر آتا ہے، لیکن جس طرح اس زمانے میں ایک لمبے عرصے کے بعد حق آخر کار غالب ہو گیا تھا، تو یقیناً آج کا یہ باطل بھی ایک دن سرنگوں ہو جائے گا، کیونکہ حق کو دیر لگ سکتی ہے مگر شکست کبھی نہیں ہوتی۔